ایک گروہ اسماعیلیہ قوم تھا، ان کا ظہور بحرین اور شام میں ہوا. انہوں نے امام اسماعیل سے بغاوت کر کے ایک مستقل فرقے کی بنیاد رکھی. اس فرقے کی مشہور شخصیات عبداللہ بن میمون، حمدان بن اشعث، سلیمان بن حسن. یہی وہ سلیمان بن حسن ہے جس نے 319 ہجری میں بیت اللہ پر حملہ کیا، ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا اور حجر اسود کو چوری کر کے لے گیا. 20 سال تک حجر اسود اس مجرم، اس ظالم کے پاس رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن 2012 دین اسلام افضل ترین دین ہونے کے باوجود بدنام ہے. وجہ صرف کم عقلی، کم علمی. کسی بھی فرقے کو سمجھنے کے لیے علم اور عقل اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتا ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے ایک معزز بھائی شیخ توصیف الرحمان صاحب نے کچھ اپنے 1 گھنٹے کے تقریر میں کہیں، اگر ایک کم عقل اسماعیلی اسے سنے تو شاید وہ اپنا فرقہ چھوڑ دے، اور اگر کم علم اہل سنت یا اثنا عشری جماعت کا کوئی فرد اسے سنے تو وہ خودکش کرنے کو بھی تیار ہو جائے. بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا پیروکار دنیا کے سامنے غضب کی تصویر بنا ہوا ہے. شیخ توصیف الرحمان صاحب کو لگتا ہے کہ اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، مومنوں کی صفات میں سے ہے. اسی کا سہارا لے کر انہوں نے عوام الناس کے سامنے اسماعیلی فرقے کی عقائد کی غلط صورت سامنے رکھ دی ہے، مگر یہ نہیں سوچا کہ وہ منافقوں کی فہرست میں اپنی جگہ بنا چکا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جس طرح منافقوں کی اقسام بیان کی ہے، وہ شیخ صاحب نے کس طرح کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا. پہلی بات ان کے خود کے الفاظ ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک گروہ الگ ہوا، بغاوت کی. اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عبداللہ بن مامون کا نام لیا اور سلیمان بن حسن کا نام لیا. پھر ان کے غلط اعمال اسماعیلیوں کے سر پہ. حیرت کی بات ہے وہ کس طرح اسماعیلیوں کے سر پہ وہ چیزیں آتی ہے، حالانکہ وہ جماعت الگ ہو چکی ہے، ایک فرقہ الگ ہو چکا ہے، گروہ الگ ہو چکا ہے اسماعیلی جماعت سے. تو وہ اسی کے کارنامے پھر اسماعیلی جماعت کے سر پہ کیوں؟ سوچ سمجھ کے بولا کریں. جاتے ہیں اسماعیلیہ آغا خانیہ، یہ فرقہ 19ویں صدی عیسوی کی پہلی دہائی میں ایران میں ظاہر ہوا. اس کا پہلا امام حسن علی شاہ تھا، جسے انگریزوں نے آغا خان کا لقب دیا. یہ پہلا امام فرقہ آغا خانیہ کا جو آج انڈیا پاکستان کے اندر بے بہا پھیلا ہوا ہے، اور آج بھی وہ انگریزوں کی دولت پہ ہی پل رہا ہے، انگریزوں کے مال پہ ہی پھیل رہا ہے، انگریزوں کے اشارے پر ہی ناچ رہا ہے. ان کے پہلے امام کو آغا خان کا لقب انگریزوں نے دیا. ان کا دوسرا امام آغا علی شاہ تھا اور تیسرا اس کا بیٹا محمد الحسینی تھا. اس نے مرنے سے پہلے اپنے پوتے کو خلیفہ بنایا، اپنے پوتے کریم خان کو اپنا جانشین مقرر کیا. یہ مختصر تعارف کہلواتے ہیں کیونکہ ہم نے جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو مانا، نہ کہ حسن علی شاہ کو. اسماعیلی ہم اس لیے ہیں کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہماری امامتی کا اسٹارٹ تو حضرت علی علیہ السلام سے ہوتا ہے، نہ کہ حسن علی شاہ سے. اور بقول شیخ صاحب کے ان کا پہلا امام حسن علی شاہ، ہماری امامتی کا آغاز حسن علی شاہ سے نہیں ہوا. ایک دوسری بات انہوں نے کہی کہ حضرت علی شاہ کو آغا خان کا لقب انگریزوں نے دیا. شاہ حسن علی شاہ کو آغا خان کا لقب انگریزوں نے دیا. یہ منافقت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. حسن علی شاہ کو آغا خان کا لقب انگریزوں نے ہی نہیں بلکہ فتح علی شاہ قاجار نے دیا تھا. نہ کہ لقب بلکہ 3 علاقوں کی سربراہی اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کروائی تھی. اس کی تاریخ الگ ہے.
ڈر اور خوف کے مارے یہ کروایا تھا. وہ انگریز نہیں تھا بلکہ شیعہ اثنا عشری تھا. وہ ایک بادشاہ تھا. کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شاید آپ کے فرقے میں جائز ہو مگر دین اسلام میں یہ جائز نہیں. اسماعیلیوں کا تیسرا امام آغا خان محمد الحسینی کا نام ہمارے واز کے دوران، ہمارے تقریر کے دوران شیخ صاحب نے لیا کہ تیسرے امام کا نام محمد الحسینی ہے، بلکہ وہ تیسرے امام نہیں ہے، پہلی بات یہ. اور آغا خان سویم کا نام محمد الحسینی نہیں ہے. اللہ کے بندے پہلے 3-4 کتابیں پڑھ لیتے یا کسی سے پوچھ لیتے امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام کہاں اور محمد الحسینی کہاں. اور اس کے بعد امام کریم خان جو ریسنٹلی اسماعیلیوں کا امام ہے، کریم خان کا نام انہیں دیا ہمارے شیخ صاحب نے. حقیقتاً پوری دنیا جانتی ہے شاہ کریم الحسینی علیہ السلام ان کا نام ہے. آپ کو ایک تاریخ نہیں پتا ہے، آپ ان پر تہمت لگا رہے ہو، آپ انہیں کریٹیسائز کر رہے ہو، نہ آپ کو ان کی ہسٹری پتا ہے، نہ آپ کو ان کے اماموں کے نام پتا ہے. آپ اس کی تقریر 1 گھنٹے سے سن رہے ہیں. جو وہ تنقید کر رہا ہے، نہ تنقید کرنے والے کو تنقید جس پر کیا جا رہا ہے نہ اس کی تاریخ پتا ہے نہ اس کا نام پتا ہے. ایک اور تنقید کی کہ مال خرچ کرواتے ہیں. میں بحیثیت اسماعیلی الحمدللہ میں نے اسماعیلی فرقہ تسلیم کیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ. اور اسماعیلیوں کا کلمہ آپ نے ایک لفظ نہیں کہا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، وہ میرا امام ہے. میں اس کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ الحمدللہ حاضر امام نے مجھ پر 1 پیسہ بھی ایکسٹرا خرچ نہیں کیا کہ وہ اسماعیلی بنے بول کے. الحمدللہ اگر آپ کے خاندان یا آپ کے خاندان والوں میں سے کسی نے اگر پیسے مانگ کے اسماعیلی فرقہ اپنایا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. بس کہہ دیا کہ بریلوی جماعت ایجنٹ ہے ان کے، فلانا جماعت ان کے ایجنٹ ہے. اور خدا کے بندے کچھ خوف کر خدا کا. فرقے کی بنیاد عقیدہ توحید کے خلاف ہو وہ کبھی اہل ایمان کا گروہ نہیں ہو سکتا. آئیے اسماعیلی فرقے کا کلمہ سنتے ہیں. اہل ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. یہ اہل ایمان کا کلمہ ہے. جب تک اس کی گواہی نہ دی جائے، جب تک اس کا اقرار نہ ہو، جب تک اسے تسلیم نہ کیا جائے، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. لیکن اسماعیلی کلمہ کیا ہے؟ فرقہ آغا خانیہ میں داخل ہونے کے لیے، اسماعیلی بننے کے لیے کیا کہنا پڑتا ہے؟ آئیے ان کی کتاب سے آپ کو سناتا ہوں. اسماعیلی تعلیمات کتاب نمبر 1 شائع کردہ اسماعیلی ایسوسی ایشن پاکستان کراچی. اس میں وہ اپنا کلمہ لکھتے ہیں. جو شرط ہے ان کے ہاں ان کے گروہ میں شامل ہونے کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی اللہ. اور سب سے اہم بات جو آپ نے کی، شیخ صاحب نے بہت اہم بات کی کہ عقیدہ توحید اسماعیلیوں کا کلمہ لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. انہوں نے ایک ریفرنس دیا اسماعیلی تعلیمات کتاب. اگر اس اسماعیلی تعلیمات میں یہ لکھا ہے تو الحمدللہ میں ایک اسماعیلی ہوں. میں اپنے زمانے کے امام کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اسی وقت اپنا فرقہ چھوڑ دوں گا. یہ منافقت کی نشانی ہے کہ اگر مسلمان آپ کی تقریر کو، آپ کے الفاظ کو سن رہے ہیں تو آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جس کا کوئی نہ سر ہو نہ کوئی دھڑ. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ہاں دوسرے ریفرنسز آپ نے دیے ہیں، صحیح دیے، بکس نمبر وغیرہ، مگر یہاں پر جو آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ پیشن گوئی بھی ہونی ہے. خدا کا خوف کریں کہ آپ کے پاس یہ 100 سال 80 سال 60 سال کی زندگی کے بعد حشر کے میدان میں بھی آپ کو جواب دہ ہونا ہے.
عقیدہ توحید، ایک اور غلط فہمی، آپ نے کہا کہ ہر مومن جو ہے وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہر مومن یہ کلمہ نہیں پڑھتا. مومن کی صفت بہت بالا تر ہے. قرآن کی آیتوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ، ماشاءاللہ سے حافظ القرآن ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مومن کی صفت کیا ہے اور مومن کا مرتبہ کیا ہے. میرے بھائی یہ کلمہ منافق بھی پڑھتا ہے، مشرک نہیں پڑھتا وہ الگ بات ہے. منافق یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کا کلمہ ہے. یہ منافق کا کلمہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مسلمان کا کلمہ بھی ہے. ہر وہ بندہ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے. منافق کا مطلب احسان باللسان کرے، وہ تصدیق بالقلب نہ کرے، زبان سے اس شے کا اقرار کرے مگر تصدیق بالقلب دل سے اس چیز کو ایکسپٹ نہ کرے. جس طریقے سے آپ نے ایگزامپل دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ، یہ ورڈ علی المومنین علی اللہ والی جو بات ہے، اگر میں تسلیم کرتا ہوں کہ علی اللہ تعالی کی جانب سے ہے تو اٹ مینس میں جو زبان سے اقرار کر رہا ہوں وہ دل سے بھی اقرار کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے میں مسلمان ہوں. میں اسماعیلی کلمے کی بات کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میں علی اللہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں منافق ہوا، کیونکہ میں نے زبان سے اقرار کیا کہ علی اللہ تعالی کی جانب سے آیا، مگر میں نے دل سے کیا تسلیم کیا کہ علی علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہو یہ سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے گا. منافقت کی انتہا آپ نے کس طرح کی؟ اللہ کا خوف کرے، قیامت کا خوف کرے، حشر کے میدان کا خوف کرے. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ 18-19 لوگوں کے کہنے میں جذبات میں آ کے جھوٹ تو بول دیا مگر چھپاؤ گے اسے کہاں؟ میں بحیثیت اسماعیلی اللہ رب العزت کی قسم کھاتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتا ہوں، علی مشکل کشا علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں، اور پرنس کریم خان شاہ کریم الحسینی حضرت امام کی قسم کھاتا ہوں، قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ نہ کبھی کسی علی کو اپنا خدا تصور کیا اور نہ ہی کسی حاضر امام کو. اسماعیلی تعلیمات کی کتاب کا جو ثبوت آپ نے دیا ہے وہ ہرگز غلط ہے. وہ کتاب میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. آپ سب کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر اپنی عبادات میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. میری عبادات میں دعا میں یہ دوسرے پارٹ میں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ رب العزت ایک ہے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام اللہ تعالی کی جانب سے ہیں، واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ. پیش اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو اس میں میرا قصور نہیں، اگر وہ پیش آپ کو نظر نہیں آیا تو اس میں میرا قصور نہیں. اور بڑے افسوس سے، بڑے دکھ سے، بڑے درد کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو عقیدہ اسماعیلیہ کا تھا، آغا خانیوں کا تھا، افسوس توحید کی سچی دعوت کو ماننے والے تو سوتے رہے. آپ نے ایک اور الفاظ کا استعمال کیا کہ سچے وارث سوتے رہے. اگر آپ سچے وارث ہوتے تو علی سے بغاوت کیوں کرتے؟ اپنا زمانہ اٹھا کے دیکھو کہ علی سے بغاوت کس طرح کی آپ نے. رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام کے ساتھ لگاتے ہو مگر ان کے ساتھ جو آپ نے کیا اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. پر جانا پڑتا ہے. سمجھ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اجاگر نور ظہور ہو چکا ہوا ہے، اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے. رب تو میرا، رب میرا تو ہے، 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 رب میرا تو ہے. میں جاؤں کدھر؟ رب تو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آسمان پر جانا پڑتا ہے. سمجھ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاک کی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے. عذاب نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے. رب تو میرا رب میرا تو رب میرا تو ہے رب میرا تو ہے رب میرا تو ہے رب میرا تو ہے رب میرا تو ہے. میں جاؤں کدھر؟ رب تو آپ نے جتنے بھی ویڈیوز اپنے یہاں پر دکھائے, جتنے بھی وہ سجدے کر رہے ہیں ایک معمولی بشر کو, وہ اسماعیلی نہیں کر رہا, وہ اہل سنت سنی جماعت کے ممبرز کر رہے ہیں, بریلوی جماعت کے جو سنت کی پیروی کر رہے ہیں, آپ کے جماعت کے لوگ کر رہے ہیں. وہ اسماعیلی الحمدللہ کوئی اتنا بے وقوفانہ حرکت نہیں کرتا. ایک ملے کے سامنے سر جھکانا کسی اسماعیلی کے عقیدے میں شامل نہیں ہے. یہ آپ کے عقائد میں شامل ہے. علی اللہ کا کانسیپٹ آپ نے لایا, یہ اسماعیلیوں کا کانسیپٹ ہے. خدارا تاریخ پڑھ لیں, حافظ القرآن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ہر لفظ سچ ہوگا. فتویٰ دینا اتنا اہم نہیں جتنا فتویٰ دینے کی وجہ اہم ہونی چاہیے. میں آپ کو تاریخ سکھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. شیعہ اسنا شری کا آپ نے نام سنا ہے, یا اس کی بھی تاریخ بتا دوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. شیعہ میں سے ایک جماعت ہے نصیری, جو نصیر کو مانتے تھے, جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے سے ہیں. نصیری جماعت وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ علی نعوذ باللہ خدا ہے. اور اسماعیلی جماعت سے بھی ایک فرقہ اسے تسلیم کرتا رہا جسے نصیری کہا جاتا ہے, جس کے سارے ریفرنس آپ نے صرف اور صرف اسی کے ریفرنس دیے جو اسماعیلی جماعت کے عقائد سے مختلف عقائد جن کے ہیں. خدارا کچھ خوف کریں, یہ اسماعیلی عقائد نہیں ہے جو آپ نے سامنے رکھے, یہ سارے نصیری عقائد ہیں جو علامہ نصیر الدین کو مانتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اسماعیلیوں میں دوسرا گروہ نکلا تھا, یہ گروہ جسے نصیری گروہ کہا جاتا ہے. میرے زمانے کے امام نے 1967 میں اس گروہ کو گمراہ قرار دے دیا ہے. اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں میرے امام کا کیا گیا ہے کہ بظاہر اللہ ہے, حقیقت میں پنجتن پاک ہے. بظاہر پنجتن پاک ہے, حقیقت میں اللہ ہے. اللہ کے نام کے پنجتن پاک کا نام اللہ کے نام کے ساتھ مینشن ہو گیا تو آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر استغفر اللہ, گناہ کبیرہ ہو گیا. بھائی اس کا باطن بھی تو دیکھیں. آپ نے ظاہری پہلو کو دیکھ لیا, اس کے باطنی پہلو کو دیکھیں. حالانکہ یہ چیز اسماعیلی جماعت نے نہیں نکالی, یہ چیز ہے شیعہ جماعت کی. کیونکہ یہ چیز صحیح ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا. آپ نے کہا کہ گاڑیوں کے پیچھے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اس میں پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے, جو بالکل غلط ہے. اصل میں یہ ہے خدا کے بندے, اللہ کے بندے کچھ خوف خدا کریں. ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچتا. جس نے یہ بنایا ہے اس نے آپ کی طرح نہیں سوچا ہوگا. اللہ کے یہ پنجتن پاک کے نام ہے. کم عقلی کے سوا آپ نے اس چیز کا ثبوت نہیں دیا اپنے 1 گھنٹے کے لیکچر میں. ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے, ایک باطنی پہلو ہوتا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تب تک آپ سے راضی نہ ہوگا جب تک آپ ان کو راضی نہ کریں, پنجتن پاک کو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی علیہ السلام, حضرت حسن علیہ السلام, حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ خاتون جنت
علیہ السلام. ان کو جب تک آپ سیٹسفائی نہ کریں، ان کو راضی نہ کریں، اللہ آپ سے راضی نہیں ہونے والا. اس کا اصل مقصد، اس کا باطن یہ ہے. دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو، ان پہ بھی یہ نام درج ہے. ایک اور بات جو آپ نے مینشن کی، اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں. یوم ندعو کل اناس بامامہ. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آپ نے کہا اسماعیلی اپنے زمانے کے امام کو امام الزمان کہتے ہیں، اولی الامر کہتے ہیں، امام الوقت کہتے ہیں. تو کیا غلط کہتے ہیں؟ امام الزمان کیا غلط کہا؟ اولی الامر کیا غلط کہا؟ امام الوقت کیا غلط کہا؟ کیا غلط کہا میں نے؟ اولی الامر قرآن میں جس طریقے سے درج ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، اور ان کی تابعداری کرو جو تم میں سے الہی امر کے مالک ہیں. اب مجھے اولی الامر عربی لغت اٹھا کے دیکھو یا اردو لغت اٹھا کے دیکھو، اس کا معنی کیا ہے؟ امر. اولی الامر جس کے پاس خدائی طاقتیں ہوں. کیا غلط کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقتیں ڈالی ہے. یاد کرو قرآن کا قصہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے اولی الامر مانگا کرتے تھے. اولی الامر وہ ہے کن بھی اذن مانگ کے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، بھی اذن مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے طاقت دے دے. اولی الامر خدا اپنی طاقتیں اسے دیتا ہے، خدا اپنے طاقتیں اسے دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہرگز نعوذ باللہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ خدا اپنی تمام تر طاقتیں اسے دے رہا ہے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں سوال کر رہا ہے انسانوں سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس میں کون ہے وہ شخص جو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے، تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے. اتنا غفور الرحیم ہے میرا رحمان اور رحمان، میرا خدا اتنا کریم ہے کہ وہ سوال کر رہا ہے مسلمانوں سے تو جواب بھی وہ خود ہی دے رہا ہے. سورہ احزاب 33ویں سورہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا بھی اذن ہے، تمام تر بھی اذن اسے دے دیا. اب یہ بات آپ کے عقائد سے ہٹ کے ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی بھی امر نہیں، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، میرا خدا تو یہ کہہ رہا ہے، میں مانوں گا اسے. آپ نے وجہ دین کی ایک حصہ اول کی ثبوت دیا. وجہ دین کے جو آپ نے ثبوت دیے میں تمام تر کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ لکھا ہے، اس کی تشریح کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ نصر الدین صاحب نے، جو میرے فرقے سے تعلق نہیں. ایک جو چیز آپ نے کہی اس کو غلط ڈیفائن کیا لوگوں کے سامنے، اس کا جواب میں دیتا رہوں گا. سویا ہو یا بیدار ہو اس کی ناک برابر سانس لیتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے اگزامپل دی، صحیح ہے، یہ وجہ دین میں لکھا ہوا ہے کہ اسی طریقے سے زمانے کا امام زندہ رکھتا ہے. زندہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جان سے زندہ رکھتا ہے. اللہ کے بندے تھوڑی سی عقل لڑا لیا کریں. زندہ رکھنے سے مراد اس کا ایمان زندہ رکھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یا زمانے کا امام یا پیغمبر آپ سے جو مخاطب ہو رہا ہے وہ بالکل ایگزیکٹ اسی طریقے سے مخاطب ہو. اس میں اتنی راز چھپے ہوتے ہیں، اس میں اتنے فوائد چھپے ہوتے ہیں، اس میں اتنی خصوصیات آپ کے لیے چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ زندگی میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ. صرف ورڈ ٹو ورڈ آپ کو وہ نہیں دیکھنا پڑتا. زمانے کا امام آپ کے ایمان کی بات کر رہا ہے، زمانے کا امام آپ کے ایمان کو زندہ رکھ رہا ہے. آپ کو زندہ رکھنے سے مراد یہ ہے. جس طریقے سے ظاہر اور باطن کی بات کی تو آپ کے سنی جماعت کے ممبرز ہیں کافی جنہوں نے اس طریقے سے کئی باتیں کی ہیں. آپ کا علامہ اقبال اتنا بڑا نام ہے اس کا، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق. اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر ہندی، ہندوستان کا بڑا سب سے کافر کہہ رہا ہے. بولو اس پہ فتوے ڈالو، کہو کہ وہ نان مسلم ہے. کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، لخت پہ درود و صلوات، لخت پہ درود و صلوات. جوش صاحب کا بھی ایک شعر ہے،
بظاہر تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے، مگر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں علی اپنا خدا ہے وہ دیوانے ہیں، دیوانوں کا کیا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں علی اپنا خدا ہے وہ دیوانے ہیں، دیوانوں کا کیا ہے؟ میری وحشت تو کچھ اس سے بھی سوا ہے، حسین ابن علی میرا خدا ہے۔ یہ ہے آپ کا سنی، یہ ہے آپ کے سنی جماعت کے بڑے شاعر جن کی کتابیں آپ کے پاکستان کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میٹرک کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ شاعر، کیونکہ اس سے سوال کیا گیا تھا، اس سے کہا گیا تھا کہ علی مشکل کشا علیہ السلام خدا کی جانب سے اس پہ اتنی طاقت نہیں ہوتی، خدا کی طرف سے وہ خاص اولی الامر نہیں ہے۔ تو اس نے جواب دیا وہ جو کہتے ہیں علی اپنا خدا ہے وہ دیوانے ہیں، دیوانوں کا کیا ہے؟ وہ پاگل ہے، مجنون ہے، مگر میں ان سے بھی بڑا مجنون ہوں، میں ان سے بھی بڑا پاگل ہوں، میری وحشت تو کچھ اس سے بھی سوا ہے، حسین ابن علی میرا خدا۔ اب میرے امام کے تھرو میرے امام کا تذکرہ اگر ہے تو میرا امام بھی اپنے آپ کو خدا کہلوانے کے لیے ہرگز منع کرتا ہے، سخت منع کرتا ہے، سخت الفاظ میں اس کی منفی طور پر اسے منع کرتا ہے۔ امام کا باقاعدہ فرمان ہے میرے امام کا، اس حوالے سے میرے امام کا باقاعدہ فرمان ہے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا امام فرماتا ہے ہمیں اس تکثیریت کا اچھی طرح سے احترام کرنا چاہیے، لیکن اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے بنیادی نظریات اور عقائد ہیں جو تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی توحید اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یہ وہ عقائد ہیں جن کو مسلمان خواہ وہ کہیں بھی رہتا ہو یا رہتی ہو مانتا ہے یا مانتی ہے۔ یہ فرمان فرمایا گیا افغانستان تاجکستان میں افغان شایان 28 سپٹمبر 1998 میں، یہ فرمان ہے میرے امام کا۔ سن 2000 میں کچھ گمراہ ہوئے اسماعیلی امام علیہ السلام جب تشریف فرما تھے پاکستان آئے تھے تو ہمارے کچھ اسماعیلی گمراہ لوگ ان کے سامنے سجدے میں سر تسلیم خم ہو گئے، 3 سے 4 اسماعیلی۔ اسی وقت میرے امام زمان کا چہرہ مبارک سرخ ہوا اور غصے میں فرمایا کہ میں خدا نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ گاڈ۔ میرا عقیدہ توحید الحمدللہ وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کا تھا، آج سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے کے مسلمانوں کا تھا، جو آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کے جس توحید کی دعوت دی تھی اسی توحید پر الحمدللہ میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ یہ تھا میرے حاضر امام کا فرمان۔ اس سے پہلے امام کا فرمان امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام، جسے آپ نے پتہ نہیں کیا ہی نام دے دیا تھا، ان کا فرمان ہے آپ اپنے مذہب کو بھول مت جانا، اپنے مذہب کی اچھی طرح شناخت کرنا، غافل مت ہونا، ہم آپ کو صاف اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اب آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی 1899 کا فرمان ہے کہ پرانا وہی قدیم فرقہ ہے، وہی قدیم مذہب ہے، کوئی نئی چینجز نہیں آئی کہ کسی کو امام بنا دیا تو کسی کو پیغمبر بنا دیا، یہ چیزیں ہمارے فرقے میں نہیں ہوتی۔ ایک اور فرمان میرے زمانے کے امام کا نہیں، امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام کا فرمان میں آپ کے نظر پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے زمانے کے امام کی رتبہ کیا ہے۔ میرے زمانے کا امام، آپ یہ کہتے ہو کہ میں زمانے کے امام کو خدا تصور کرتا ہوں، نعوذ باللہ، وہ تو علی علیہ السلام کے برابر نہیں کہلوارے، وہ تو محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہوتے، تو میں کس طریقے سے اسے خدا کے برابر تصور کروں؟ امام فرماتا ہے ہمیشہ خدا کی عبادت کرنا، ہر لمحے، ہر ساعت
خدا کو یاد کرنا چاہیے، بھول نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ بھول گئے ہوں اور غافل ہو گئے ہوں تو ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی مسلمان ہوا تو وہ بڑا نہ ہوا، کوئی مسلمان ہوا تو وہ یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ عبادت بندگی کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ خدا کے دربار میں کوئی عبادت بندگی نہ کرے، اس کی آگے جا کے کیا حالت ہونے والی ہے وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تب گنہگاروں کو ایسی سخت اور کڑی سزا دی جائے گی کہ وہ پکار اٹھیں گے الامان الامان۔ یہ ممبئی میں فرمایا گیا فرمان 27 اپریل 1891، یہ فرامین میں مجبوراً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس فرمان کی قدر آپ کو ہرگز نہیں، مگر اگر عقیدہ توحید کی بات ہے تو میں عقیدہ توحید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ میرا زمانے کا امام کیا کہتا ہے۔ یہ ہے میرے زمانے کا امام کا پروف کہ عقیدہ توحید پہ وہ کتنا اسٹرانگ تھا، کتنا ہے اور وہ کتنا رہے گا تا قیامت تک۔ میرا ہر زمانے کا امام مجھے یہی فرماتا ہے کہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ قیامت میں حشر کے میدان میں آپ کو خدا کے سامنے روبرو ہونا ہے۔ تمام گناہ ایک طرف، عقیدہ توحید کا گناہ ایک طرف۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے تمام گناہوں کی گناہی کی معافی ہے مگر عقیدہ توحید کی نہیں۔ تو میں کیسے وہ گناہ کروں؟ عقیدہ توحید کو جھٹلانا سب سے بڑا گناہ، تو میں کیسے وہ گناہ کروں؟ اب ایک اسماعیلی سے آپ کی بات ہوئی ہے تو پھر یہ نہ کہنا کہ کسی اسماعیلی نے مجھے آغا خان کی تاریخ نہیں بتائی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ آغا خان ہے کون۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ آغا خان کون ہے۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 77، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تعویلا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کے بارے میں ہمارا یہ طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں کوئی تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ خدا کی سنت ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتا رہتا ہے اور تم تا قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، کوئی تغیر نہ پاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہدایت دینا خدا کا کام ہے، ہدایت دینا خدا کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت کے حوالے سے قرآن میں فرماتا ہے قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقهم ثم هدى۔ موسیٰ علیہ السلام فرما دے ہمارا پروردگار، ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت پہلے خلقت کرتا ہے، پہلے تخلیق کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کے سرے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتی ہے۔ اسے کبھی بھی مس گائیڈ نہیں کرنے دیتا، اسے ہمیشہ اس کی رہنمائی کرواتا ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ خَلَا فِيهَا نَذِيرًا، سورہ فتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24۔ اللہ رب العزت قرآن مبارکہ میں فرما رہا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں کہ کوئی اس میں ڈرانے والا یا ہادی موجود نہ ہو۔ اب 2012 اٹھاؤ اور فرماؤ، آپ فرماؤ کہ کون ہے 2012 میں کوئی ہادی، کوئی ڈرانے والا، کوئی رہنما، کون ہے؟ اب اللہ کا چیلنج ہے کہ کوئی امت ایسی میں نے نہیں دیکھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت نے دیا، حضرت شیس کے زمانے کے لوگوں کو حضرت شیس علیہ السلام دیا، حضرت ہارون علیہ السلام کے لوگوں کو حضرت ہارون دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لوگوں کو یحییٰ علیہ السلام دیا، حضرت ادریس کے زمانے کے لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ اب 2012 میں مجھے کیوں نہیں دیا؟ کوئی سنی عالم، کوئی سنی ملا یہ کیوں سوال نہیں کر رہا؟ کیوں؟ کیا قرآن کی آیتوں کو واضح کرنے والا کوئی نہیں؟
قرآن میں دو قسم کی آیتیں موجود ہوتی ہیں، محکم آیتیں جس سے رضا الہی معلوم ہو جائے، جس سے پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کہنا کیا چاہ رہا ہے، پتہ چل جائے انسان کو۔ دوسری قسم کی آیت ہوتی ہے مشتبہات، جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ رب العزت فرمانا کیا چاہ رہا ہے، اس کا باطن اتنا ڈیپ ہو، اب اسے کون سمجھائے؟ ایک حفظ کیا ہوا قاری یا مولانا، ایک ملا قرآن کی ان آیتوں کو سمجھا سکتا ہے؟ نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے تمہارے بیچ ایک اہل ذکر موجود ہے، اس سے پوچھو۔ اہل ذکر کی کوئی لمیٹیشن اللہ رب العزت نے بتائی نہیں۔ کوئی بتایا کہ بایولوجی کا سوال کرو، کیمسٹری کا سوال کرو، دین کا سوال کرو، دنیا کا سوال کرو، ظاہر کا سوال کرو، باطن کا سوال کرو۔ اٹ مینز کہ وہ اہل ذکر ہر لحاظ سے تعلیم یافتہ ہو، ہر لحاظ سے وہ کیپیبل ہو، ہر لحاظ سے وہ امام ہو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جس طریقے سے امام کا کہا ہے، اس طریقے سے میرا امام الحمدللہ ان تمام چیزوں پہ ابھرتا ہے اور نکلتا ہے، سامنے آتا ہے میرا امام۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹی قسم کھانے والے کی۔ کوئی ہسٹری میں بتا دے کہ شاہ کریم الحسینی حازمان صلوات اللہ علیہ نے کبھی جھوٹی قسم کھائی ہو، پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی ہو، میرے امام الزمان نے کبھی ایسی کوئی چغلی بازی کی ہو زمانے کے امام نے؟ کوئی نہیں۔ عیب تلاش کرتا ہو، میرا امام تو ایسا ہے کہ اگر کوئی اسے مانے نہ مانے وہ اپنے تمام لوگوں کو ہدایت دیتا رہتا ہے۔ وہ کسی میں کیا عیب تلاش کرے، چاہے کوئی خودکش کرے تب بھی وہ کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے نادان ہے سمجھ جائیں گے۔ کسی کے عیب تلاش نہیں کرتا میرا امام۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑائے، شیخ توصیف الرحمان صاحب کی طرح میرا امام قدم نہیں اٹھاتا کہ قتل عام کرو، خودکش کرو، یہ کرو وہ کرو، یا علی مدد کہنے والوں کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ میرا امام کبھی بھی کسی مسلمان کے خلاف کوئی الفاظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ میں نے اپنے ایک ریفرنس میں ثبوت دیا کہ تمام مسلمان جس کونے میں بھی رہتے ہوں آپس میں آپ لوگ بھائی بہن ہیں، رشتہ ہے آپ کا، خیر سے روکے۔ میرے زمانے کا امام کبھی بھی کسی کو اچھے کاموں سے نہیں روکتا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی مسجد میں جا کے دعا نہ پڑھو، کسی ملے کے برابر میں نہ بیٹھو۔ وہ تو یہی کہتا ہے اچھی چیزیں جہاں سے ملتی ہے اٹھا لو، تمہارا حق ہے، قیامت کے دن تمہیں جواب دہ ہونا ہے، گنہگار ہو اٹھاؤ۔ ملا یہ کہتا ہے کہ کوٹ پہننا گناہ ہے، ٹائی لگانا گناہ ہے، انگلش سیکھنا گناہ ہے۔ ایسا اگر گناہ ہے تو میں ہر پل ہر لمحے یہ گناہ کرنے کو تیار ہوں، حد سے بڑھ جاتا ہوں۔ میرا شاہ کریم تو زمانے کا امام ہے، اسماعیلیوں کا نہیں، زمانے کا، مگر حد سے کبھی بڑھا؟ کسی کو اس نے ایک لفظ کہا کہ مجھے امام مانو؟ کسی کو پیسے دیے، فورس کیا؟ کبھی نہیں۔ وہ حد سے بڑھتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے مجھے امام تصور کرنا ہے تو میری حقیقت دیکھ کے مجھے سمجھ کے تصور کرو، تب کرو۔ سرکش ہو ایسا بھی کوئی نہیں، جس کا شجرہ خراب ہو۔ اب بات اب آئی نا، قرآن اب کہہ رہا ہے جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ شیخ توصیف الرحمان صاحب کا خاندان کہاں سے شروع ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، مگر میرے زمانے کے امام کا نسب اٹھا کے دیکھو، 49 امام پہلے جا کے دیکھو، شجرہ ملتا ہے تو علی مشکل کشا سے، شجرہ ملتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے خاندان سے، اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے میرا امام۔ جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اب میرے امام کا شجرہ تم کسی بھی کہاں سے بھی سرچ کر کے لاؤ، شجرہ کہیں نہ کہیں سے جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اب کنفیوز ہوں میں، مسلمان ہونے کے بعد کنفیوز ہوں۔ اے اللہ تو نے بتا دیا کس کس کی تابعداری کرنی ہے، کس کس کی اطاعت کرنی ہے، اب یہ بھی بتا دے کہ کس کس کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو نے بتا دیا، اب اطاعت کروں تو کس کی کروں؟ تو وہی اللہ ہمارے والی تیری وہی بات آ گئی شیخ صاحب کہ یا کس کی اطاعت کرنے کی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے الہی امر کے مالک ہے۔ اہل سنت جماعت کہتی ہے کہ وزیر اعظم یا صدر اولی الامر ہے۔ اب کہاں سے صدر اولی الامر ہو سکتا ہے؟ کیا خدا نعوذ باللہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں اپنا اولی الامر دے دے جو گنہگار ہو؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ پاکستان کا صدر گنہگار نہیں، کہ پاکستان کا صدر کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہ پاکستان کے صدر میں پیٹ میں کبھی بات نہیں رہی، یا ایک تلاش نہیں کیا، یا مسلمانوں کو ایک دوسرے سے نہیں لڑایا، شجرہ خراب ہو، حد سے بڑھ جاتا ہو، گنہگار ہو یا خیر سے روکے؟ ایسا کچھ آپ گارنٹی دے سکتے ہو؟ کسی بھی ملک کے صدر کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ ہاں، میں اپنے زمانے کے امام کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت میں قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر ہے۔ 2012 شاہ کریم الحسینی حاضر امام علیہ السلام کو میں 2 منٹ کے لیے امام تصور نہیں کرتا بقول آپ کے۔ اب مجھے وہ ہادی بتا دو۔ اب قرآن کی آیت ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے، مجھے ہادی بتا دو، مجھے ہادی لا دو کہیں سے، میں اس کو نہیں مانتا۔ کوئی ایسا ہادی لاؤ جس کا شجرہ جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کوئی ایسا ہادی دکھا دو مجھے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَزِّعَ الْكِتَابَ وَجِعِنَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، تذکرہ قیامت کا، تذکرہ حشر کے میدان کا، اور کتاب رکھ دی جائے گی، کتاب سے مراد قرآن پاک، اور نبیوں کو مطلب نبی، اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ گواہ مطلب میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں۔ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہ کیے جائیں گے۔ حشر کا میدان، 3 اہم مرتبے والی ہستیاں، 3 اہم ہستیاں، نبی، گواہ اور قرآن۔ نبی اگر رکھا جا رہا ہے قیامت کے دن، نبیوں کو بلایا جا رہا ہے تو اس کے ٹکر کی کوئی چیز ہونی چاہیے، تو قرآن لا دیا گیا۔ قرآن اور نبی اگر اتنی اہمیت رکھتے ہیں تو گواہ میری طرح معمولی بشر نہیں ہوگا یا کوئی مسجد کا مولوی نہیں ہوگا۔ گواہ سے مراد یہاں زمانے کے اماموں سے ہے، یہاں گواہوں سے مراد زمانے کے امام ہیں۔ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ انعام میں، سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تب تک اس قوم پہ عذاب نہیں ڈالتا جب تک وہاں پر کوئی ہادی مقرر کر کے انہیں نہ سمجھائے۔ اب اگر قیامت کی اگزامپل لیتے، قیامت آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے عذاب ہے وہ۔ اب اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو کئی قسم کے اللہ رب العزت کے عذاب آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہاں ہے وہ ہادی جو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے؟ قرآن حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے، نعوذ باللہ اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ کبھی جھوٹ نہ بولنے والی کتاب ہے۔ نعوذ باللہ اس میں کوئی الفاظ ایسا نہیں ہوگا جو جھوٹ بولے۔ تو کیوں؟ کہاں ہے وہ ہادی؟ کہاں ہے وہ پیغمبر اس زمان کا، وہ جانشین؟ وَيَوْمَ نَبْعُثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْتِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 89۔ اور اس دن کو یاد کرو، کس دن کو؟ حشر کا میدان، قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے۔ ہر امت میں سے ایک زمانے کا گواہ کھڑا ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شہ کا بیان ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے۔ یہاں پر عجیب غور و فکر کا مرحلہ ہے۔ ہر زمانے میں ایک گواہ ہے،
ہر زمانے کے لیے. یہ کسی اسماعیلی یا شیعہ کے الفاظ نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں. ہر زمانے کا گواہ سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب مرحلہ فکر یہ ہے کہ 2012 کا گواہ کون؟ مجھے ملے تو وہ الفاظ, میری تحقیق پر مجھے پتا چلا کہ میرا امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ لوگوں کو لے کر میں جاؤں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا. اٹ مینس کہ زمانے کا گواہ میرے زمانے کا امام ہے. مجھے تسلی ملی کیونکہ کوئی مجھے دوسرا گواہ نہ ملا. قرآن کی ایسی سینکڑوں آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جس میں میرے زمانے کے ہادی کا تذکرہ ہو. علی مشکل کشا کا تذکرہ تو پورا قرآن کر رہا ہے, تو پھر کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ علی مشکل کشا میری قیامت کے دن مدد نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ تعالی میں اب بھی ناد علی پڑھتا ہوں اور میں قیامت میں حشر کے میدان میں بھی ناد علی پڑھوں گا. اور میرا عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا میری مدد کرے گا اگر میرا ظاہری پہلو اور میرا باطنی پہلو, میرے عقائد, میرے تمام چیزیں صحیح ہیں. تو یہ اب میرا فرقہ آپ کے سامنے میں نے اپنا فرقہ رکھ لیا, اب آپ کا فرقہ آپ کے سامنے رکھنا میرا فرض ہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ کسی اسماعیلی سے بات ہوئی تھی, کسی اسماعیلی نے کہا تھا مگر مجھے راستہ نہیں دکھایا تھا. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے, کہانی ختم, بس یا اللہ, بس یا اللہ پکارو, بس اور کچھ نہ کہو. سورہ منافقون, آپ جیسے منافقوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی, اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کا پیغمبر, اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بخشش طلب کروائے گا تمہارے لیے, تو انہیں نے اپنے سروں کو پھیر لیے. یہ کہہ رہا ہے قرآن آپ کے بارے میں جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے نہ کہہ دیتا قیامت تک تا زندگی, وہ تپش اور وہ قیامت کے اس آگ میں جلتا رہے گا. میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت کائنات بنا کے بیٹھا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرا محمد وہ ہے. میرے محمد کی فضیلت کا تمہیں کیا پتا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب نبیوں سے عہد لیا گیا تھا. عہد کب لیا جاتا ہے؟ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے جب دنیا ہی نہیں بنی گئی تھی. میں ایک کتاب دوں گا, آخر میں ایک رسول آئے گا, تصدیق کرے گا, تم سب پر واجب ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ. اللہ رب العزت مخاطب ہے تمام مسلمانوں کے پیغمبروں سے, اور کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں, تم پر فرض ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ. دیکھا ہی نہیں اور ایمان لانا, دیکھا ہی نہیں اور ایمان لانا. اب ملا یہ کہے, مولوی یہ کہے کہ وہ انتقال کر چکا ہے, اس پر ایمان, اس سے مدد مانگنا کیا, تو اس ملے کے عقائد کا میں کیا کروں؟ میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بیان کر دوں, مگر آپ کے سامنے وہ بیان کرنا فضول ہے. اس لیے صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا جو میں ہمیشہ پیش کرتا ہوا آ رہا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ احزاب میں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر. جو ایمان لا چکے ہو تم بھی بس اس پر اور اس کی آل پر درود بھیجو اور تسلیم کرو جیسا کہ اس کے تسلیم کرنے کا حق ہے. اب یا ایھا الذین سے مراد کہ ایمان والوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے, مطلب مسلمانوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے, مطلب ان میں سے منافقوں کے لیے بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا جا رہا جیسے اس کے تسلیم کرنے کا حق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں سمجھا جا رہا, اسے وہ فضیلت نہیں بخشی جا رہی جو اس کا حق ہے.
جو پیغمبر زمان کا حق ہے اسے آپ اس کو نہیں دے رہے, اپنی طرح معمولی بشر, اپنی طرح معمولی انسان سمجھ رہے ہو. اے خدا کے بندے, اس کے غلام کی اصلیت پتا چلے گا آپ کو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے. پتا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ بننے جا رہے ہو, اس کے غلام کی طرح تو پہلے بنو. کس کی طرح؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل پیغمبر کا فرشتہ, اس کا غلام کیا ہے وہ؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری کا وہ جو سلسلہ ہے وہ اس پر وہی نازل کرنے آتا ہے. اب دیکھو وہ زمین پر پہنچا ہے, جبرائیل ہے نوری مخلوق, نور سے بنا ہوا, آیا بشر بن کر ہے اور عہدہ رسالت کا لے کر. جب تم پیغمبر کے غلام جیسا نہیں بن سکتے تو یہ دعویٰ بھی مت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح معمولی بشر تھے. ناممکن ہماری طرح بشر تھے. وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کر سکتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ایک معمولی ملے کی ذہن میں بات نہ آنے والی بات ہے. ان اللہ و ملائکتہ, اس کا رتبہ آپ کے سامنے پتہ ہے کس طرح ہے. زمانے کا ہادی, زمانے کا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کون بھیجتا ہے؟ ملائکہ. یصلون علی النبی, ملائکہ. ان اللہ خود اس پر درود بھیجتا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تو معمولی بشر ہو, پھر تم اس کے نام آنے پر کس طرح صلوات نہیں پڑھتے؟ تم اسے وہ رتبہ کیوں نہیں دیتے؟ کس لیے رتبہ نہیں دے رہے؟ کون نہیں دے رہا؟ مسلمان, منافق, آپ جیسے منافق نہیں دے رہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والے مسلمانوں, اے منافقوں سنو, محمد مصطفیٰ کو وہ رتبہ جو اس کا رتبہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو نہ صحیح. بس یہی ہے کہ میں اپنے عقائد پر زندہ ہوں اور قائم ہوں. جب تک مجھے کوئی صحیح سے نہ سمجھائے, جب تک مجھے کوئی قرآن و حدیث سے صحیح اگزامپل, صحیح ثبوت نہ ملے, تب تک میں شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ کو اپنا امام مانتا رہوں گا تا قیامت تک, مرتے دم تک. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.